بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. باب ہے بکری کے بارے میں جس کو قربان کیا جائے، جس کی قربانی کی جائے جماعت، عن جماعت، جماعت کی طرف سے، یعنی ایک فرد کی طرف سے نہیں بلکہ پوری جماعت کی طرف سے اس کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فضبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وأمن لم يضحي من أمتي۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ میں، بالمصلی مصلی میں، شہید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی، عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، مصلی یعنی عیدگاہ۔ فلما قضى خطبته، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو پورا کر لیا، یعنی پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، خطبہ جب مکمل ہو گیا، نزل من منبرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اترے، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ، اور کبش کو، مینڈے کو، دمبے کو آپ کے پاس لایا گیا۔ نزل من منبرہ، اس لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عید الاضحیٰ میں منبر کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے منبر سے منع کیا ہے کہ عید میں منبر کی ضرورت نہیں ہے، اور لیکن اس حدیث سے منبر کا اثبات ہوتا ہے۔ امام عظیم آبادی عون المعبود میں لکھتے ہیں فیہ ثبوت وجود المنبر فی المصلی وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب علیہ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ، اور آپ کے پاس مینڈھا لایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس مینڈھا لگ، کیونکہ اس کے کئی فائدے ہیں، اگلے باب میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ سب دیکھیں گے کس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ہی غریب اور مسکینوں کے لیے بھی آسانی ہے وہاں سے گوشت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے۔ فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح کیا، اپنے ہاتھ سے اس کبش کو، اس مینڈے کو ذبح کیا۔ اس میں ثبوت ہے، استحباب ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، باقی دوسرے سے بھی ذبح کرائیں تو بھی جائز ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا جس وقت آپ نے ذبح کیا تو ذبح کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا انی وَأَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، شروع اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، ھذا انی، یہ قربانی میری طرف سے ہے، وَأَمَّن، اور اس شخص کی طرف سے ہے، لم يُضَحِّ، جو قربانی نہ کر سکے، من امتی، میری امت میں سے، یا قربانی نہ کر سکا میری امت میں سے، میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکا اس کی طرف سے ہے، اور میری طرف سے یہ قربانی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کرتے وقت سے بسم اللہ واللہ اکبر وہذا انی وعن فلاں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی لفظ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے، امن لم یضحی من امتی، اس لفظ سے استدلال کیا ہے کہ قربانی ایک جانور کو ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کبش جو ہے، مینڈھا ہے، دمبا، شات، یہ سب قریب ہی کے ایک ہی مفہوم میں ہیں۔ تو یہاں پر مؤلف نے شات کا لفظ ذکر کیا ہے، اور یہاں پر حدیث میں لفظ ہے کبش کا ہے، کبش مینڈھے کو بولتے ہیں۔ بہرحال بعض نے شات میں سب کو داخل کیا ہے، بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ شات میں بکری، مینڈھا، دمبا سب داخل ہیں، اسی لیے مؤلف نے یہ لفظ شات یہاں ذکر کیا ہے، چونکہ ان کا حکم سب کا ایک ہی ہے، مینڈھے کا، بکری کا، دمبے کا، ہے کہ یہ ایک کی طرف سے ہیں، یا تو ایک فیملی کی طرف سے یا ایک فرد کی طرف سے ہیں۔
یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اتنی دعا پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، وجہت وجہی للذی، وہ آیت نہ بھی پڑھیں تو بھی ایسا صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر دبا کریں تو بھی درست ہے، جائز ہے۔ معلوم یہ ہوا اس باب سے کہ ایک بکری یا مینڈا یا دمبا کو پوری جماعت کی طرف سے بھی قربان کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ یہ ہمارے پورے گھر کی طرف سے، اے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل انی وعن اہلی، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے اور ہمارے اہل و عیال کی طرف سے قبول کر لے، یا یہ کہے کہ ھذا انی وعن اہلی، یا یہ کہے کہ ھذا انی وعن فلان و فلان، مطلب ایک جماعت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگلا باب ہے باب الامام، باب الامام یذبح بالمصلی، باب ہے باب الامام یذبح بالمصلی، یا یوں پڑھیں گے باب الامام یذبح بالمصلی، باب ہے امام کے بارے میں کہ وہ عیدگاہ میں ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں یہ باب ہے کہ قربانی کا جانور کو عیدگاہ میں بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ ان ابا اسامة حدثهم عن اسامة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يذبح اضحیته بالمصلی۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضحیت اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے تھے بالمصلی، مصلی میں یعنی عیدگاہ میں، مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ مراد عیدگاہ ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کو عیدگاہ میں ذبح کرتے تھے۔ وَكَانَ ابن عمر يَفْعَلُهُ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ایسا کرتے تھے اور عیدگاہ میں قربانی کے جانور کو ذکر کرتے تھے۔ تو ایسا کیوں کرتے تھے حضرت ابن عمر؟ وہ اس لیے ایسا کرتے تھے تاکہ لوگ اس فعل کو، اس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ مانیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے حضرت ابن عمر بھی ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص عیدگاہ میں ذبح کرنا چاہے تو عیدگاہ میں بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ مطلب فقراء مساکین وغیرہ وہاں آسانی سے سب لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ دیکھیں گے تو ان لوگوں کو گوشت وغیرہ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور ایسے ہی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ تاکہ کوئی آپ سے پہلے ذبح نہ کرے، مطلب قربانی نماز عید کے بعد ہوتی ہے، نماز عید اور خطبے کے بعد میں، خطبے اور نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، اور اس لیے بھی تاکہ لوگ قربانی کرنے کا طریقہ جان جائیں، سب لوگ وہاں موجود رہتے ہیں اور سب لوگوں کو قربانی کرنی ہے، اس لیے امام اگر وہاں پر قربانی کرے تو سب لوگوں کو طریقہ پتہ چل جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ میں بھی قربانی کرنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا باب ہے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنے کے بارے میں ہے کہ ذخیرہ اندوزی اس کی کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں یہ باب ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے ان دونوں بابوں کو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔